بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 317، آیت نمبر 129 سورہ نساء۔ آیت کریمہ میں ایک اور قسم کے ظلم کا ذکر ہے اور اس پر رد ہے کہ بیوی سے ظلم کو دور کیا جائے، اور وہ ظلم اس وجہ سے ہے کہ کسی ایک بیوی سے محبت بہت زیادہ ہے تو ساری توجہ اس کی طرف ہے، باقی بیویوں کی طرف توجہ نہیں ہے، ان سے مذاق یا خوش طبعی یا ان کا نفقہ یا خرچہ نہیں دیا جاتا، کمی کی جاتی ہے، تو اس ظلم سے بھی روکا گیا ہے، بلکہ احسان کرو اور ظلم سے بچو، اور ترغیب ہے اس بات کی طرف۔ اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے ان تعدلوا بین النساء کہ عورتوں کے اندر انصاف رکھو پورا، ان تعدلوا معنی کامل درجے میں اور پورے طور پر انصاف رکھنے کی تمہاری طاقت اور بس نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَا تَلُمْنِي فِي مَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ، اے اللہ مجھے اس چیز میں ملامت نہ کر جس میں تو مالک ہے اور میرا اختیار نہیں ہے، یعنی جو محبت ہے یہ فطرتی اور غیر اختیاری چیز ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ باقی اس کے نفقہ ہے اور باقی چیزیں ہیں، عورتوں کی تقسیم ہے، ان کے باقی حقوق ہے، ان میں مساوات قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر محبت کسی ایک سے زیادہ ہو تو باقیوں کے حقوق میں کمی کرنے کی اجازت نہیں۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حرص کرتے ہو کہ اس حق اور انصاف پورا کرنے کا، لیکن تم مائل نہ ہو جاؤ کسی ایک کی طرف پوری میلان کے ساتھ، یعنی پوری توجہ۔ یہاں کل المیل یہ مفعول مطلق ہے، اور لفظ کل جب مضاف ہو مفعول مطلق کی طرف تو معنی اس کا پوری توجہ مراد ہوتی ہے، کامل درجے کی، یعنی کمال توجہ مراد ہے کہ پوری توجہ کسی ایک کی طرف نہ دے دو بلکہ باقیوں کا خیال بھی کرو۔ فَتَذَرُوهَا، یہاں ضمیر الممالہ عنہا کی طرف لوٹتی ہے، وہ عورت جس سے اعراض کیا گیا ہے اور جس کی طرف توجہ نہیں ہے، پس تم اس کو چھوڑ دو گے کل معلقہ، جیسے کہ لٹکا ہوا تالا ہے، اور مطلب کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے تو نہ وہ اوپر چڑھ سکتی ہے اور نہ نیچے گرتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ خاون اس کو چھوڑ دے، نیچے گر جائے تو کسی اور سے نکاح کرے، اور ایسا بھی نہیں کہ اسی خاون کے ساتھ اس کے وہ حق ادا کرے، وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح کرو معنی عدل انصاف کرو اور ظلم کو چھوڑ دو، حتی الوسع اصلاح کے کام کرتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اور تتقوا معنی ظلم اور جور سے بچتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ فإن اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیماً بڑا مہربان ہے۔ اوپر آیت میں ان تحسنوا وتتقوا ذکر کیا اور یہاں تصلحوا وتتقوا ذکر کیا۔ وہاں احسان اس لیے ذکر کیا کہ نشوز اور اعراض جو ہے وہ اساءت تھا، اساءت کا معنی ان کے ساتھ برائی کی جاتی ہے، اور برائی کے مقابلے میں احسان ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ احسان ذکر کرو۔ اور یہاں تصلحوا اصلاح ذکر کی ہے کہ یہاں مقابلے میں ظلم اور جور ہے، اور ظلم اور جور کے مقابلے میں اصلاح معنی درست کام کیے جائیں گے اور ان کو ختم کیا جائے گا۔ وہیں یتفرقا، یہاں سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے اگر میاں بیوی کا گزارا مشکل ہے، سب سے پہلے تو وہ صلح کیا جائے اور ظلم سے بچا جائے۔ اگر گزارا مشکل ہے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میاں بیوی ہر ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرے، بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرے۔ اگر خاون زیادتی کرتا ہے تو بیوی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ بیوی کو دوسرا خاون دے دے گا اس سے بہتر۔ اور اگر بیوی کرتی ہے تو خاون کو اللہ تعالیٰ کوئی اور بیوی دے دے گا، اس پر اعتماد نہ کرے۔ وہیں یتفرقا، اور اگر یہ جدا ہو جاتے ہیں بذریعہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، ہر ایک کو اللہ بے پرواہ کرے گا اپنی فراخی میں سے، اللہ اس کو خاون بھی دے گا، اللہ اس کو جگہ بھی دے گا، اور بیوی کو اور خاون کو اللہ تعالیٰ بیوی عطا کرے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ فراخی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ فراخی دیتا ہے، رزق میں بھی، رحمت میں بھی، فضل میں بھی، علم میں بھی اللہ فراخ ہے۔ اور حکیماً، اللہ تعالیٰ حکیم ہے کہ اللہ نے یہ تقسیم کی ہے، اس تقسیم میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ
یہ فلاں آدمی کو فلاں بیوی ہے اور فلاں کے ساتھ فلاں ہے، یہ جو تقسیم ہے، کسی کو فراخی زیادہ، کسی کو رزق زیادہ، کسی کو کم، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ان آیات کے اندر اب ان احکام پر تعمیل کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ کوئی انسان، یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجا کہ اللہ واسع حکیمہ، اللہ فراخ فضل والا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور رزق اور رحمت فراخ ہے کہ سارا جہاں اللہ کا مملوک ہے، اللہ اس کا مالک ہے، تو کیوں نہ ہو وہ فراخ فضل اور روزی والا۔ اور صورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پوری صورت کے احکام پر عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہیں تقوی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور اسی تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں اور تمہیں تقوی کا حکم ہے، تو کیوں نہیں ہے جب کوئی مالک کسی کو حکم دے تقوی کا تو وہ تقوی نہ کرے گا۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے اختیار میں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یعنی اللہ کی ملک میں ہے، اللہ کا ملک بادشاہ ہے، اللہ کے عبید ہیں، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ان کو بھی یہ احکام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور وَإِيَّاكُمْ، اللہ تمہیں بھی احکام یہی دیتا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ڈرو اللہ سے، ظلم زیادتی سے بچو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا اور تم نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کو تم نقصان نہیں دے سکتے، فَلَا تَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا اپنا ہوگا، اس لیے کہ فَإِنَّ لِلَّهِ، اللہ غنی بادشاہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں جو آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حاجت ہے، حمیداً، تعریف کیا ہوا ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔